3 مہینے کے لیے کوٹھی لے لی ہے، 3 لاکھ روپے کرائے کے اوپر، کیوں؟ شادی کرنی ہے جی، بیٹے کی شادی ہے، لاکھوں کا خرچہ کر دیا، چوتھے دن پتہ چلا وہ طلاق بھی ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاة الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، بڑائیاں، بزرگیاں، نیکیاں، عبادات اللہ رب العالمین کی ذات واحد کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و حساب، ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، ہواؤں کے جھونکوں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام، رحمتیں اور برکتیں امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب سیدنا محمد کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آج کا خطبہ جمعۃ المبارک قرآن و حدیث کی حدود میں رہ کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم قرآن و حدیث کی باتیں سنائیں اور سنیں، اللہ ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ ایک طویل عرصے کے بعد آپ کے پاس حاضری کی سعادت اور موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ محبتیں اور یہ ہماری خدمات، یہ آپ کا تعاون، یہ آپ کا دین کے ساتھ لگاؤ اور یہ محبت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ کسی انسان کو اللہ نے دولت عطا فرما دی، بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی انسان کو اللہ رب العالمین نے جاگیردار بنا دیا، زمینوں والا بنا دیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے بزنس مین بنا دیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی کو اللہ نے اچھا بڑا گھر دے دیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے کسی کو صحت والی زندگی عطا فرمائی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرما دی، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر تم اپنے وجود میں غور کرنے کے لیے کبھی بیٹھ جاؤ تو تمہیں لاکھوں نعمتیں نظر آئیں گی جن کا تم احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی ہے، کوئی مقابلہ نہیں اس نعمت کا۔ چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائی ہے، کوئی مقابلہ نہیں نعمت کا۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اس نعمت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک نعمت اللہ نے انسان کے وجود میں ایسی رکھی ہے، اس نعمت کا مقابلہ یہ ساری نعمتیں مل کے بھی نہیں کر سکتی۔ اس نعمت کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کرنا ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ میں صرف یہ ایک نقطہ بیان کرنا ہے کہ اس نعمت کا استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے۔ اس نعمت کا نام ہے عقل، اس نعمت کا نام ہے سوچ،
اس نعمت کا نام ہے دماغ۔ بندہ کہتا ہے یار آج ایک میں نے بندہ دیکھا، بچوں کو آگے بتلاتا ہے، بڑا لمبا چوڑا، گورے رنگ والا، بڑا خوبصورت، بڑا حسین، لیکن دماغی طور پہ بندہ صحیح نہیں تھا۔ حسین بڑا، لیکن میں نے دیکھا کہ روڑی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، گند کھا رہا ہے، کچرے میں ہاتھ ڈال رہا ہے۔ کیوں؟ عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے۔ ایک بندے کو ساری دنیا کی دولت آپ دے دو، لیکن اللہ رب العالمین عقل سے محروم کر دے، دولت کا کوئی فائدہ ہے؟ عقل بڑی نعمت ہے۔ اللہ بار بار اعلان فرماتے ہیں فلا تعقلون، اور سوچ استعمال نہیں کرتے، دماغ استعمال نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو۔ کبھی تدبر نہیں کیا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے؟ کبھی نے خیال کیا کہ مولا کریم تیری بڑی بڑی کرم نوازیاں، لیکن اللہ اس سے بڑی کرم نوازی کیا ہوگی؟ آپ نے ہمیں عقل مند بنا دیا، توحید والا بنا دیا۔ جس بندے کے پاس عقل ہوتی ہے نا، وہ کبھی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ غیر کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑتا۔ جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ کبھی بھی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھتا۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ عقل سلیم، یہ سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ یہ بات میں نے آج آپ کے سامنے بیان کرنی ہے کہ سوچ کیسی ہونی چاہیے۔ ایک انسان صبح اٹھا، رات کے 2:30 بجے کا ٹائم ہے، اس کو بھی اللہ نے عقل دی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بابا جی اٹھا ہے، اس کو بھی اللہ نے عقل دی ہے۔ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ لگا کے کوئی موٹر سائیکل والا آئے تو میں چھین لوں، یہ اپنی عقل استعمال کر رہا ہے۔ کوئی ہاتھ لگا کے بیٹھا ہے کہ فلانی کی بیٹی کی عزت کو میں نے تار تار کرنا ہے، یہ اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہے۔ کوئی بندہ بڑا سیانہ ہے علاقے کے اندر، تمہارے قبیلے میں، تمہارے خاندان میں، اور فلانا بندہ بڑا سیانہ ہے، بڑا سمجھدار ہے، سارے خاندان کو لڑوا کے مروا ڈالا۔ بڑا سیانہ ہے، بڑا سمجھدار بندہ ہے، عقل وہ بھی استعمال کر رہے، جو بیٹیوں کو طلاقیں دلوا رہے، جو بھانجی کو طلاق دلوا رہے، جو بھتیجی کا گھر اجاڑ رہے، عقل وہ بھی استعمال کر رہے۔ اور ایک بندہ رات کے 2:30 بجے کھڑا ہو کے وضو کر کے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے، عقل یہ بھی استعمال کر رہا ہے۔ عقل دونوں کے پاس ہے، لیکن استعمال کیسے کرنی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ سوچ کیسی ہونی چاہیے؟ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتی عالیہ، میرا ایمان ہے ساری کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کے کائنات کے آخری بندے تک جتنے بھی افراد پیدا کرنے ہیں، میرے پیغمبر سے زیادہ اعلیٰ اور پاک سوچ والا کوئی نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام جیسا عقل مند کوئی نہیں، سیانہ کوئی نہیں، سوچ کتنی اعلیٰ۔ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کو لڑوایا نہیں ہے، آپس میں ہمیشہ ملوایا ہے، محبتیں بانٹی ہیں، خاندان توڑوائے نہیں ہیں، خاندان جڑوائے ہیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، حجر پاک میں آئے ہیں، گھر میں آئے ہیں، ازواج پاک کہنے لگی اللہ کے پیغمبر چلے گئے ہیں، لگتا یوں ہے کہ اللہ کے پیغمبر اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تیش میں آ گئے، اپنی بیٹی کو کہنے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر کو ناراض کر دیا، میں جاتا ہوں امام الانبیاء کو منانے کے لیے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ایک حجر پاک میں بیٹھے ہیں، باہر دربان بٹھا دیا، آقا فرمانے لگے او چوکیدار، او دربان، کوئی بندہ بھی آئے تو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، میں آرام کر رہا ہوں، کوئی بھی آ جائے کسی کو بھی اندر آنے نہ دینا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ
اللہ تعالیٰ تلاش کرتے کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئی ہے، دربار کو کہنے لگے میں نے اللہ کے پیغمبر سے ملاقات کرنی ہے۔ دربان کہنے لگا او فاروق، اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں، امام الانبیاء نے ملاقات سے منع کر دیا۔ جناب سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یار اللہ کے نبی کو میرا سلام کہہ دو، ہو سکتا ہے کہ اجازت مل جائے اور فاروق کے نصیبے جاگ جائیں۔ دربان اندر گیا، اللہ کے پیغمبر فاروق اعظم آئے، عمر بن خطاب آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے پیغمبر نے اجازت دے دی ہے، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے کے آئے۔ اب اندر والا منظر دیکھا، کیسا عجیب منظر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا ساری کائنات کا امام چٹائی پہ لیٹا ہوا ہے، آپ کے بدن پہ قمیض نہیں ہے، کرتا نہیں ہے، آپ نے چادر پہنی ہوئی ہے، چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم کو دیکھ کے اللہ کے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جناب سیدنا فاروق نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے پاک بدن پہ چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آگے، رونے لگے۔ اللہ کے نبی پوچھنے لگے ماں یبکیک یا عمر، اور میرے یار عمر کیوں رو رہی ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ تو میرا یار ہے، میرا صحابی ہے، میرا حبدار ہے، مجھ سے محبت کرنے والا، مجھ سے پیار کرنے والا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ روتے روتے عرض کرنے لگے یا نبی اللہ، سارا دن لوگوں کی گالیاں سنتی ہو، سارا دن لوگوں کی ماریں کھاتی ہو، سارا دن اللہ کی دین کے لیے تکلیفیں اٹھاتی ہو، سارا دن لوگوں کے سامنے جاتی ہو، لوگ گستاخیاں کرتی ہیں، یا نبی اللہ جب آرام کرنے کا وقت آتا ہے تو چٹائی پہ آرام کر رہی ہو۔ اے اللہ کے پیغمبر، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے نواب، دنیا کے چودھری اعلیٰ گدوں پہ آرام کرتی ہیں، تختوں پہ آرام کرتی ہیں، آپ تو ساری کائنات کے اللہ رب العالمین نے آپ کو امام بنا دیا، ساری کائنات سے اللہ بنا دیا، ساری کائنات سے عرفہ بنا دیا، آپ چٹائی پہ آرام کر رہے ہو اور آپ کے بدن پہ نشان پڑ گئے۔ کون چٹائی پہ لیٹا ہوا ہے؟ یہ لیٹنے والا کون ہے؟ عالم ارواح کا سردار ہے۔ یہ چٹائی پہ لیٹنے والا کون ہے؟ عالم دنیا کا سردار ہے۔ یہ چٹائی پہ لیٹنے والا کون ہے؟ عالم برزخ کا سردار ہے۔ یہ چٹائی پہ لیٹنے والا کون ہے؟ عالم معاشر کا سردار ہے۔ یہ چٹائی پہ لیٹنے والا کون ہے؟ حوض کوثر کا مالک ہے۔ یہ چٹائی پہ لیٹنے والا کون ہے؟ جنت کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر، مجھے اجازت دیجئے آپ کے لیے نرم گدا تیار کر دوں، بستر بنا دوں، تخت بنا دیتے ہیں، یا نبی اللہ اس پہ آرام کیا کریں۔ اب پیغمبر کی سوچ دیکھیں، اپنی سوچ ایسی بناؤ جیسی امام الانبیاء نے ہمیں پیش کی ہے، دکھائی ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی اللہ کے پیغمبر، کوئی گدا بنا دیتے ہیں۔ اب جناب سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلے فاروق رو رہے ہیں، اب ساری کائنات کا سردار رو رہا ہے۔ او میرے یار فاروق، مجھے کون سی دنیا میں دھکیلنا چاہتی ہو؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ افلا تعقلون۔ او میرے یار، مجھے دنیا کے رنگینیوں کے اندر نہ دھکیلو، مجھے دنیا سے پیار نہیں ہے، میں تو اللہ رب العالمین کا نمائندہ ہوں، میں تو چاہتا ہوں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔
کبھی ہماری ایسی سوچ نہیں بنی، کبھی تیری سوچ نہیں بنی، تیری میری سوچ کے اندر گندی گند شامل ہے، کبھی اس کو لڑوا دیا، کبھی اس کو لڑوا دیا، کبھی چوری کر لی، کبھی ڈاکے مار لیے، کبھی خاندان اجاڑ ڈالے، کبھی فلانے کا پیسہ کھا گیا، مارکیٹیں بنائے جا رہے، حاجی صاحب دھڑا دھڑ مارکیٹیں بنا رہے۔ کبھی کسی نے پوچھا حاجی صاحب یہ ہر سال جو نا کیسے 1 کروڑ روپے کی کوٹھی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، فرانس سے ٹوٹیاں لے کے آ رہے ہو، اعلیٰ نسل کے ایران کے قالین لے کے آ رہے ہو، دھڑا دھڑ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہی ہیں یہ ساری جائیدادیں؟ ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے، اپنے آپ سے کبھی نہیں ہم نے پوچھا کہ کر کیا رہے ہیں ہم۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، ایسی سوچ بناؤ، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتی ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ او ڈاکے مارنے والوں، دنیا عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے۔ او بہنوں کا حق کھانے والوں، او ماں باپ کی بے عزتی کرنے والوں، او لوگوں کے ساتھ بدماشیاں کرنے والوں، او ہمسائے کی زندگی تنگ کرنے والوں، او اپنے بھائی سے قطع تعلقی کرنے والے، او اپنی بہنوں کا بیٹیوں کا حق کھانے والے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی سوچ بنا، ایسی سوچ بنا، جایا کرو اپنے علاقے کے قبرستان کے اندر پھیرا ڈال کے آیا کر، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ۔ قبرستان میں جاؤ گے تجھے پتا چلے گا یہ تو میرے بابا جان کی قبر ہے، یہ میرے دادا جان کی قبر ہے، یہ میری امی جان کی قبر ہے، یہ میرے بھائی جان کی قبر ہے، یہ میرے جوان بیٹے کی قبر ہے، یہ میری پیاری بیوی کی قبر ہے، یہ علاقے کے نواب کی قبر ہے، یہ فلانے چودھری کی قبر ہے، یہ فلانے سردار کی قبر ہے، یہ نمبردار کی قبر ہے، یہ چیئرمین کی قبر ہے، یہ وقت کا وزیر اعظم رہا، یہ وقت کا چیئرمین ایم این اے ہوا کرتا تھا، آج اس کی قبر پہ آتا کوئی نہیں۔ جب تم قبرستان میں جاؤ گے تو تمہاری سوچ بدل جائے گی۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم تو ایسے سخت دل ہو گئے ہیں، سگا باپ دفن کر کے آتے ہیں لیکن جوئے کے اڈے پھر ہمارے چل رہے ہیں۔ 25 سال کا کڑیل جوان بیٹا ہاتھوں سے دفن کر کے باپ آ گیا، چوتھے دن پھر اس نے جو نا وہ جا کے وہی بدماشی والے کام شروع کر دیے۔ ہمارے اندر کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ سینما اگر ہم نے کھولا ہوا ہے نا تو ماں کے مرنے کے بعد بھی سینما کھلا ہوا ہے، باپ کے مرنے کے بعد بھی سینما کھلا ہوا ہے۔ اگر سودی کاروبار ہے، سگی اولاد کو دفن کرنے کے بعد بھی وہی کاروبار ہمارا چل رہا ہے ویسے کا ویسا، اس میں کمی نہیں آتی۔ سوچ اچھی بناؤ، سوچ اعلیٰ بناؤ۔ اگر اپنی سوچ کو اعلیٰ بنا لو گے، اچھا بنا لو گے، کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العالمین کا قرآن اللہ سوال کرتی ہیں یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان ذرا میرے سامنے تو آ ذرا میرے سامنے بیٹھ، ذرا وپار کی باتیں کرتے ہیں، ذرا آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اور میرے بندے میرے سوال کے جواب تو دے لے۔
ایک سوال اللہ نے قیامت والے دن کرنے ہیں، کچھ سوال اللہ تیری زندگی میں پوچھ رہے ہیں۔ حاجی صاحب، نواب صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، جام صاحب، آؤ ذرا میرے سامنے بیٹھو تو صحیح۔ اے اللہ کیا سوال ہے؟ فرمائے ما غرک بربک الکریم، او میرے بندے، او انسان، مجھے کیوں چھوڑ دیا یار تم نے؟ اللہ پوچھے مجھے کیوں چھوڑ دیا یار؟ کیا بگاڑا میں نے تیرا؟ کیا تجھے میں نے نہیں دیا؟ کیوں قبروں کے اوپر جا کے ماتھا رگڑ رہے؟ کیوں کالے دھاگوں پہ تیرا ایمان چلا گیا؟ کیوں مٹی کی ڈھیریوں کے سامنے جا کے اپنے حاجات کو پیش کر رہے مردوں کے سامنے؟ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیوں مجھ سے دور ہو گیا یار؟ ماں کے پیٹ میں تھا، میں نے بنایا، تیرا نقشہ بنایا، تیری صورت بنائی، تیرا انگ انگ بنایا، تیرا دل بنایا، تیرا دماغ بنایا، تیری آنکھیں بنائی، تیرا پورا وجود بنایا، اور پھر میں نے تیرے وجود کو بنانے کے بعد تیری عظمت کے لیے 4 قسمیں بھی اٹھائیں، 4 قسمیں اٹھائیں میں نے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اور میرے بندے یقین کر لے، مجھ سے زیادہ بڑا خیر خواہ تیرا کوئی نہیں۔ تیری ماں تجھے چھوڑ جاتی ہے، تیرا باپ چھوڑ جاتا ہے، کبھی ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں تجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کبھی تجھے دھکا نہیں دیا؟ کیوں مجھ سے دور ہو گیا یار؟ بیٹھ میرے سامنے، آ بیٹھ، باتیں کر، جواب دے میرے سوالوں کا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سوچ اچھی کر لیجئے، اگر سوچ تمہاری اچھی بن جائے گی تو اللہ والے بن جاؤ گے۔ ہٹا کٹا ہو گیا، اللہ نے بنایا، حسین بنایا، اللہ نے دنیا دکھا دی، محلے میں مٹھائیاں بٹ گئیں، اور مبارک ہو تو دادا بن گیا، مبارک ہو تو نانا بن گیا، اور مبارک ہو اماں تو دادی نانی بن گئی، اور مبارک ہو تو چاچی بن گئی، مبارک ہو تو ماسی بن گئی، مبارک ہو۔ مبارکبادیاں ہو رہی ہیں، اللہ فرماتے مبارکیں دے لی مبارکبادیاں، بانٹ لی ساری مٹھائیاں، خوش ہو گئے ہو، سارے معاملات ہو گئے، اب میرے سامنے آ، مجھ سے بات کر۔ بولنے کے قابل تو نہیں تھا، چلنے کے قابل تو نہیں تھا، اب تو بڑا ہو گیا، 22 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، اب تیری جاب لگ گئی، نوکری لگ گئی، گاڑیاں تیری نیچے آ گئی، اب تو کمانے والا بن گیا، اب پیسے نے تیری جیبیں بھر دی ہیں، اب تیرے بینک کے اندر جو نا پیسے رکھے ہوئے ہیں، اب تو للکارے مارتا ہے، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اور تیرے جیسے بندے کو خرید لو، اور پورے خاندان میں خرید کے پھینک سکتا ہوں، اور تیرے جیسے بندے میرے مزارے ہیں، اور تیرے جیسے بندے میرے نوکر ہیں، اور تیرے جیسے بندے میرے بوٹ پالش کرتے ہیں، میرے بوٹ صاف کرتے ہیں، اس لیے میں نے تجھے زبان دی۔ میرے بندوں کی تو توہین کرے، کمانے والا ہو گیا، پیسہ آ گیا، گاڑی آ گئی ہے، سوچ دیکھو بندے کی کسی غلط ہو گئی، گاڑی لے کے آ گیا، ساتھ ایک ٹوٹا ہوا چھتر بھی لے کے آ گیا، ہائے کہاں گئی تیری سوچ؟ وہ گاڑی کے پیچھے والے حصے میں باندھ دو، کیوں؟ تیری گاڑی کو نظر لگ جائے گی اگر نہیں باندھے گا۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندے ما غرک بربک الکریم، اور تیری گاڑی تو کچھ بھی نہیں ہے،
تجھے تو میں نے ساری مخلوقات میں حسین بنایا ہے. اگر تیری 50 لاکھ کی گاڑی کے لیے ایک چھتر، ایک جوتا ٹوٹا ہوا تیری گاڑی کو نظر بس سے بچا سکتا ہے، تیرا عقیدہ ہے، تیری سوچ ہے، تو تیرا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے، تیرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. میں نے تو فرشتے تیرے سامنے جھکا دیے، اور میں نے تو جنات تیرے سامنے جھکا دیے، اور میں نے تو پہاڑ تیرے لیے بنا دیے، میں نے تو لہلاتے کھیتوں کا تجھے مالک بنا دیا، سمندر دریا صحرا تیرے لیے بنا دیے، اور تو ساری کائنات میں اعلیٰ اور ساری کائنات میں حسین تجھے مخلوق میں نے بنا دیا. اگر بات چھتر کی آتی ہے تو تیرا تو بدل کوئی نہیں. تو ساری پھر مسجد کی جوتیں اپنے گلے میں ڈال کے پھر سوچ اچھی بنائیے. اپنی سوچ اچھی ہوگی تو کامیابی ملے گی. سوچ خراب ہے کبھی باپ کی قدر نہیں کرو گے. سوچ خراب ہے تیسرے دن طلاقیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ 3 مہینے نہیں گزرتے ٹرینڈ چل چکا ہے طلاقوں کا. کیوں؟ سوچ غلط ہے. سوچ غلط ہے. پچھلے دنوں ملتان میں ایک شادی ہوئی، میں نام نہیں لوں گا، بڑا خرچہ کیا، کوٹھی لے لیجی. اپنی اوقات سے بھول کے تو ہم جو نا پھر وہ شادیاں کرتے ہیں، خرچے کرتے ہیں. کرائے پہ جا کے حضرت صاحب بیٹھ گئے، 3 مہینے کے لیے کوٹھی لے لی ہے، 3 لاکھ روپے کرائے کے اوپر. کیوں؟ شادی کرنی ہے جی، بیٹے کی شادی ہے، لاکھوں کا خرچہ کر دیا. چوتھے دن پتہ چلا وہ طلاق بھی ہو گئی. کیوں؟ سوچ غلط ہے. دماغ کا یہ فطور یہ ہمیں خراب کر رہا ہے. قدر ختم ہو گئی، احترام ختم ہو گیا، عزت ختم ہو گئی. ماں کی قدر نہیں، باپ کی قدر نہیں، بیٹی کی قدر نہیں، بہن کی قدر نہیں. جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے. اللہ کے پیغمبر نماز تہجد کے لیے بیدار ہوئی ہیں. اللہ کے پیغمبر وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی نے دیکھا ایک جوان بیٹھا ہوئے، ٹھنڈ کا موسم ہے، ٹھٹھرتی ہوئی راتیں ہیں، چادر لپیٹ کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے سوال کیا کون سا جوان بیٹھا ہے، کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہ عرض کرنے لگا یا نبی اللہ میں ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا غلام ہوں، آپ کا صحابی ہوں. اور ربیہ بیٹے رات کے اس حصے میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ بیٹھے ہو، جاؤ چلے جاؤ، کیوں نہیں جاتے؟ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ذرا میں سوچ بتانا چاہتا ہوں. اپنی سوچ ایسے بناؤ جیسے امام الانبیاء نے بنائی ہے. اپنی سوچ ایسے بناؤ جیسے حضرات صحابہ کرام نے بنائی. جناب سیدنا ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر میرے دل میں تمنا ہے، میرے دل کی چاہت ہے. اور میرے صحابی کون سی تمنا ہے کہ رات کے 3 بجے بیٹھے ہوئے ہو، رات کے 4 بجے بیٹھے ہو، ٹھٹھرتے موسم میں بیٹھے ہو. ایسے دل کی کون سی تمنا ہے؟ اے اللہ کے پیغمبر میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ امام الانبیاء کو وضو کرواؤں، نبی کو وضو کرواؤں. کبھی آپ بھی اپنے دادا کو وضو کروا دیا کرو، کبھی نانا کو وضو کروا دیا کرو. لیا کرو ڈول، وضو والا برتن. دادا جی میں وضو کرواتا ہوں، میرے حق میں دعا کر دینا. اور تیرے گھر میں ولی بیٹھے ہیں، ولی. سوچ ہماری غلط ہو گئی. ہم نے ننگوں کو ولی مان لیا، ہم نے بھوکوں کو ولی مان لیا، ہم نے جو گند میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم نے جو نا اپنا سارا کچھ سمجھ لیا. تیرے گھر میں ولی پڑے ہیں، ولی بڑے بڑے. تیرے گھر میں تو اللہ کی قسم ہے وہ ولیہ بیٹھی ہے جس نے ولیوں کو جنم دیا ہے، وہ بیٹھی ہے تیرے گھر میں. آقا فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے تلاش کرتے پھر رہے ہو.
جنت کا دروازہ تو تمہارے گھر میں تمہارا باپ بیٹھا ہوا ہے. ان الجنت تحت اقدام الامہات. جنت تلاش کرتے پھر رہے ہو، جنت تو تمہارے گھر میں بیٹھی ہے. سوچ بنا، اس جنت کی حفاظت کرنی ہے، اس جنت کے درمیانی دروازے کی حفاظت کرنی ہے. یہ دروازے جب بند ہو جاتے ہیں نا تو رحمت کی ہوائیں بھی بند ہو جاتی ہیں. یہ انمول موتی جب چلے جاتے ہیں نا پھر بندہ رولتا رہتا ہے، پھر یاد کرتا ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ملتان میں فوت ہو گئے 87-88 سال کی عمر میں. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. اللہ حافظ ثناء اللہ صاحب ان کے والد کے درجے بلند فرمائے. اللہ رب العالمین حاجی سلیمان انصاری ان کے والد کے درجے بلند فرمائے. وہ اکثر ایک واقعہ مجھے سنایا کرتے تھے اور میں آپ کو سنانا لازمی چاہوں گا. میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں بھی سنیں. وہ فرماتے تھے میں ہندوستان کے اندر آیا، ہندوستان سے تو میں نے اپنی امی کا چہرہ نہیں دیکھا. میں چھوٹا سا تھا، والدہ چھوڑ کے چلی گئی. مجھے ماں کا چہرہ یاد نہیں ہے، مجھے نہیں پتا ماں کیسی ہوتی ہے. میں ایک مرتبہ آم کے درخت پہ چڑھ گیا آم توڑنے کے لیے. بچوں کی عادت ہوتی ہے. اب تو آم بھی ختم ہو گیا، یہ اب تو باغات بھی ختم ہو گئے، سارے ٹاؤن بن گئے ہیں. اب تو پیسہ ہی پیسہ ہے بس. درخت پہ چڑھ گیا آم توڑنے کے لیے. بچہ تھا 7-8 سال کا. اونچے والے حصے پہ 2-3 اور تھے. ادھر سے مالی آ گیا، مالک مکان، مالک باغ والا آ گیا. اس نے دیکھا کہ بچے نقصان کر رہے ہیں، باغ کے اندر چڑھے ہوئے ہیں، آم توڑ رہے ہیں. میں اونچے والی ٹہنی پہ بیٹھا ہوا تو میرے ساتھ والے جو ساتھی تھے وہ نیچے والے حصے میں تھے. انہوں نے جب آواز سنی وہ سارے بھاگ کے چلے گئے. میں اکیلا پھنس گیا. یہ آپ نے بات ضائع نہیں کرنی ہے. میں اوپر والے حصے پہ بیٹھا ہوا ہوں. وہ کہنے لگا اوپر والے حصے پہ، وہ باقی سارے بھاگے تو میں جلدی جلدی اترنے لگا. کہنے لگا پتر ہولی چھال نہ ماری، او پت چھال نہ ماری، چھال نہ ماری، ہولی ہولی آرام نہ، آرام نہ، ہولی ہولی. میں نیچے آ گیا. مجھے اس نے ہاتھ سے پکڑ لیا، میرا چہرہ دیکھا. کہنے لگا پوت جنت بی بی دا پوت ہے؟ کہندا ہاں. کہندا جا تیری ماں بڑی چنگی سی، تیری ماں بہت اچھی تھی، تیری اماں بہت نیک صالح عورت تھی. کہتا ہے میں نے ماں کو نہیں دیکھا، 87 سال کی عمر میں بلک بلک کے رونے لگتا ہے. ہم نے قدر ہی نہیں کی ماں باپ کی. سوچ غلط ہے ہماری، سوچ اچھی کیجیے اپنی. جناب سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر وضو کرانا چاہتا ہوں. جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے جاؤ بیٹا وضو کا پانی لے کے آؤ. جناب سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ پانی لے کے آئے. اللہ کے پیغمبر وضو کر رہی ہیں، سیدنا ربیعہ کروا رہی ہیں، ڈول سے پانی ڈال رہی ہیں. ہاں تجھے منظر دکھانا چاہتا ہوں. اللہ کے پیغمبر بار بار سیدنا ربیعہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں. وضو فرما لیا. اللہ کے نبی فرمانے لگے او ربیعہ بیٹے آج تو نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا. صلی ما شئت
مانگ کیا مانگتی ہو، قبولیت کا وقت ہے، اللہ کریم سے تیری تمنا پوری کراؤں گا، بتا تجھے کیا چاہیے۔ جناب سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ دیکھیے، کیسی اعلیٰ سوچ والے جوان ہیں، اپنی سوچ ایسی بنا لیجئے۔ جناب سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میرے دل میں خیال آیا ربیہ تیرا گھر نہیں ہے، تیرا مکان نہیں ہے، تیری رہنے کی جگہ نہیں ہے، اللہ کے نبی سے گھر کی اپیل کر دو، کوئی اللہ کے نبی گھر بنا دو۔ سیدنا ربیہ فرماتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا، پھر میری سوچ نے میرا ساتھ دیا، اور ربیہ مکان مانگا تو کیا مانگا، بنگلہ مانگا تو کیا مانگا، کوٹھی مانگی تو کیا مانگا، جائیداد مانگی تو کیا مانگا، یہ تو جائیدادیں ختم ہو جاتی ہیں، بنگلے سنسان ہو جاتی ہیں، کوٹھیاں رہی کی رہی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، بسنے والے چلے جاتی ہیں، کوے بیٹھے ہوتی ہیں، کتے بھونک رہے ہوتی ہیں حویلیوں کے اندر۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ سیدنا ربیہ فرماتی ہیں میری سوچ آئی، بنگلہ مانگا تو کیا مانگا، پھر دل میں خیال آیا ربیہ کپڑے پرانے پہنے ہوئے ہیں، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں ربیہ، کوئی کپڑوں کا سوٹ مانگ لے، کوئی جوڑے مانگ لے۔ او میرے نوجوان بھائیوں، میرے بیٹوں، میری ماؤں اور میری بہنوں، میری بیٹیوں، کبھی جا کے اپنی سیف الماری میں دیکھ لینا کہ تمہارے پاس کپڑے کتنے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جو سوٹ پہنتی ہے نا، پھر باپ کو کہتے ابا اب یہ نہیں پہننا، اور تیرے باپ کو سلام ہے، سارے باپوں کو سلام ہے، ساری ماؤں کو سلام ہے، بیٹی کی ایک آرزو خواہش کے اوپر فوراً کپڑوں کے کپڑے دلا دیتے ہیں، جوتوں کے جوتے دلا دیتے ہیں، جولری دلا دیتے ہیں، بیٹوں کو جو نا وہ شہزادے بنا کے رکھتے ہیں یہ ماں باپ۔ ربیہ کپڑے مانگ لے، کپڑے نہیں ہے تیرے پاس۔ جناب سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میری سوچ آئی ہے کپڑے مانگے تو کیا مانگے، مہنگے سے مہنگا کپڑا پہنا ہوا ہے اتار لیا جاتا ہے، سونے کی چین پہنی ہے اتار لی جاتی ہے، بالیاں اتار لی جاتی ہیں، لاکٹ اتار لیے جاتے ہیں، کپڑے اتار لیے جاتے ہیں۔ کپڑے مانگے تو کیا مانگا، کوٹھی مانگی تو کیا مانگا۔ اب سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ آئی، اور ربیہ مانگ، رحمت کا دریا موجزہ نے طغیانی چل رہی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے وعدہ کر لیا ربیہ لے کے دوں گا۔ ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو اللہ کے پیغمبر، انی اسألوک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے پیغمبر میرے دل کی تمنا میری سوچ یہ ہے اللہ رب العالمین جنت میں آپ کا پڑوسی بنا دے۔ کبھی ہم نے بھی یہ سوچ رکھی، کبھی ہم نے بھی یہ چیز مانگی؟ بابا کے پاس جاتے ہیں، حضرت صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب کے صاحب جاتے ہیں، حافظ صاحب کے حافظ صاحب کی دعا کرو ساتھ والا پلاٹ مل جائے، کبھی نہیں کہا کہ اللہ جنت دے دے۔ کبھی کسی نے وظیفہ مانگا ہے، حضرت صاحب ایسا وظیفہ بتلا دو کہ جنت الفردوس مل جائے بس۔ کبھی یہ سوال کیا کسی حضرت صاحب سے؟ سوچ اپنی اعلیٰ بنائیں، ہماری سوچ غلط ہے۔ حضرت صاحب، پیر صاحب، سید صاحب، شاہ صاحب ایسا تعویذ دے دو کہ بس میرے جانے سے پہلے ساتھ نہ ہو،
یہ تیری سوچ اچھی ہے میری بہن؟ آج تو اپنی ساس کے لیے تعویذ لے رہی ہے، دل میں نفرت کا بیج بو رہی ہے، چند سالوں کے بعد تیری نوح تیرے لیے پھر تعویذ ڈھونڈتی پھرے گی۔ سوچ اچھی کر، اپنی ماں کا درجہ دے اسے، ساس کو چاہیے بیٹی کا درجہ دے، سوچ اچھی بناؤ۔ تمہاری بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، میری بیٹی جو ہے، جو آپ کی بیٹی ہے، وہ چند سالوں کے بعد جوان ہونے کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے نا، وہ چلی جاتی ہے۔ آپ کو ہوتا ہے یہ پرایا دھن ہے، یہ پرائی ہے۔ جو تیرے گھر میں آئی ہے نا، جس کو تو نوح کہتا ہے، بیٹے کی گھر والی کہتا ہے، وہ تیری اصل ہے، اس سے تیری جد چلتی ہے، اس سے تیری نسل چلتی ہے، اس سے تیرا نام چلتا ہے، اس کی تو عزت نہیں کرتا۔ جس نے تیرا نام چلانا ہے اس کی تو عزت نہیں کرتا، اس کا تو احترام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب کب ٹائم میں نے دیکھا ہی نہیں، 1:30 بجے؟ اچھا، جزاک اللہ۔ جناب سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے پیغمبر، میری سوچ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے جنت عطا فرما دے، اور جنت بھی ایسا مقام جنت والا ملے کہ اللہ کے پیغمبر کا دیدار ہوتا رہے، آپ کا پڑوسی بن جاؤں، آپ کا خادم بن جاؤں، آپ کا نوکر بن جاؤں۔ ہم بھی اللہ سے مانگ لیا کرے، او مولا ہمیں بھی امام الانبیاء کا پڑوسی بنا دے، صحابہ کرام کا پڑوسی بنا دے، اہل بیت کا پڑوسی بنا دے، صدیق کا پڑوسی بنا دے، فاروق کا پڑوسی بنا دے، عثمان کا پڑوسی بنا دے، علی کا پڑوسی بنا دے، حسن و حسین کا پڑوسی بنا دے، رضی اللہ تعالی عنہم۔ میری ماں تو دعا کیا کر، میری بیٹی مانگا کر، اللہ میں تیری بندی، اللہ مجھے سیدہ فاطمہ کا پڑوسی بنا دے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی سوچ بناؤ، جھگڑوں والی نہ، لڑائیوں والی نہ، اختلافات والی نہ، سوچ اچھی کیجئے۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا بس جی ابھی تو ہم نے رہنا بڑا رہنا جی، ابھی دادا بیٹھا ہوا ہے، پہلے دادا فوت ہوگا، پھر اس کے بعد جو نا دادی فوت ہوگی، پھر نانی فوت ہوگی، ہم نے ابھی تھوڑی مرنا ہے، ابھی تو ہمارے پاس جوانی کی بڑی بہار پڑی ہوئی ہے، بڑا حسن ہے ہمارے پاس، مکہ مارے تو دیوار گرا دیں۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ اس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جس دم ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کے پھر خاک میں مل جائے گی۔ سوچ اچھی بناؤ، اللہ کو راضی کرنے والی سوچ بناؤ، ایسی سوچ بناؤ اللہ تیرے پیغمبر کی سفارش مل جائے، ایسی سوچ بنا اللہ تیرے پاک پیغمبر کے دستے پاک سے حوض کوثر نصیب ہو جائے۔ جناب سیدنا طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں بیت اللہ میں گیا تو میں نے دیکھا بیت اللہ میں جناب سیدنا امام زین العابدین رحمہ اللہ
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند لخت جگر، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا جناب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا، سیدنا امام زین العابدین بیت اللہ کے چھاؤں میں کھڑا ہو کے زاروں قطار رو رہے، آنسو بہہ رہے۔ جناب سیدنا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ زاروں قطار رو رہی ہیں، معافیاں مانگ رہی ہیں۔ سوچ ایسی بناؤ، اپنی سوچ ایسی بناؤ۔ جناب سیدنا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ روئے چلے جا رہی ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، او میرے مالک معاف کر دی اللہ، معاف کر دے اللہ، او اللہ مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں۔ ہمارا ایمان ہے ان سے زیادہ پاک صاف کوئی نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کی سوچ کتنی اعلیٰ ہے۔ اے اللہ معافی دے دے، معافیاں مانگو اللہ سے، سوچ اچھی کرو۔ جناب سیدنا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ رو رہی ہیں، گڑ گڑا رہی ہیں، تھر تھرا رہی ہیں۔ ادھر سے جناب سیدنا طاؤس بن کیسان رحمت اللہ علیہ بھی آ گئے، آ کے دیکھا کہ روئے چلے جا رہے ہیں، فرمانے لگے امام صاحب کیوں رو رہی ہو؟ آپ کے اندر 3 باتیں ایسی ہیں، میرا ایمان ہے، مجھے یقین ہے، ان 3 باتوں کی وجہ سے اللہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے، امام صاحب امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی نسبت ہے رسول اللہ کے ساتھ، پیغمبر کے نواسی ہو، یہ نسبت آپ کو کامیاب کرے گی۔ دوسری بات یہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، امام الانبیاء کو اللہ سفارش کا حق عطا فرمائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی سفارش آپ کے حق کے اندر بھی آئے گی۔ تیسری خوبی، تیسری بات یہ ہے، آپ نیکیاں کرنے والی ہو، اچھائیاں کرنے والی ہو، اللہ کے راستے میں دینے والی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی ہو، غریبوں کا ساتھ دیتی ہو، نیک لوگوں کا ساتھ دیتی ہو، بیواؤں کا ساتھ دیتی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہو، یہ نیکیاں کرنا اللہ آپ کو کامیابی دیں گے۔ یہ 3 باتیں ہیں جی آپ کے اندر۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر نے جو جواب دیے ہیں نا، وہ ذرا دل کی تختی بھی لکھو پھر۔ پہلی بات یہ تھی کہ آپ پیغمبر علیہ السلام کے نواسی ہو، نسبت ہے، تعلق ہے، رشتہ داری ہے۔ جناب سیدنا امام زین العابدین روتے روتے فرمانے لگے، اللہ کا قرآن ہے، جیسے میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونک دیا جائے گا قیامت کی تباہ کاری ہے، اللہ فرماتے کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ اے طاؤس، جب سے میں نے اللہ کے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی ہے، میرا دل تھر تھر کانپنے لگتا ہے، میں رونے لگتا ہوں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، نبی کا نواس ہے، اہل بیت کا فرد ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر ہے، رو رہے۔ ایسی سوچ بناؤ اپنی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی نسبت نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی برادری نہیں وہاں پہ۔ قبر کے دھانے تک تیری رشتہ داریاں، تیری برادری ساتھ چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔
کبھی کسی پیر نے کہا میرا مرید ہے چلو مجھے اس کے ساتھ دفن کر دو، میں اندر والے معاملات خود ہی سنبھال لوں گا۔ فرمایا فَلَا انْصَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی قرابت داری نہیں ہے، کوئی برادری نہیں ہے۔ جہاں تک دوسری بات آپ نے کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر سفارش کریں گے، اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم اجازت دیں گے اور جس کے بارے میں اجازت دیں گے وہی سفارش ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ تاؤس مجھے نہیں پتا اللہ مجھے یہ حق دے گا کہ نہیں۔ فرمایا جہاں تک تیسری بات ہے نا، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اور آپ کو ایک بات بتلا دوں میں، پھر تو پتہ نہیں حاجی سلیمان مجھے 4 سال کے بعد ہی بلائے۔ بڑے لوگ ہیں نہیں، پتہ نہیں ہے کب بلاتے ہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ ماشاءاللہ جانا وہ اگلے مہینے بلا لیں، لگتا کوئی نہیں۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک عادت مبارکہ تھی، او حاجیو تاجرو سنو، یہ عادت اپناؤ، یہ سوچ اپناؤ۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ سارے محلے کے اندر جتنے بھی غریب گھرانے تھے نا، غریب لوگ، بیوائیں، یتیم، مساکین، ان کی پوری فہرست جو ہے نا امام صاحب نے بنائی ہوئی تھی، پوری فہرست۔ اب حضرت امام صاحب پتہ کیا کرتے؟ رات کے 2 بجے اٹھتے، 2 بجے، اور ہر گھر کا راشن ایک گٹوں میں باندھ لیتے، بوری میں باندھ لیتے، اور پھر خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ان کے دروازوں پہ رکھ کے آ جاتے۔ ان کی زندگی میں کبھی کسی کو نہیں پتا چلا کہ ہمارے دروازے پہ یہ راشن پہنچانے والا کون ہے۔ جب امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، فوت ہو گئے، اب وہ راشن کے دروازے، وہ راشن کی بوریاں وہ بھی بند ہو گئیں۔ تب لوگوں نے سمجھا ہو یہ وہی سخی تھا جو ہمارے دروازوں پہ رات کی تاریکی میں راشن کی بوریاں رکھ کے چلا جاتا تھا۔ ہم تو 10 روپے کی اگر کوئی چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نا تو 600 سیلفیاں بنواتے ہیں پہلے۔ جناب سیدنا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جہاں تک تیسری بات کا تعلق ہے، آپ کہتے ہو میں اللہ کے راستے میں دینے والا، صدقہ کرنے والا، اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام زین العابدین رو کے فرمانے لگے پتہ نہیں ہے اللہ کی نگاہ کے اندر میں نیک ہوں بھی کہ نہیں۔ ایسی سوچ بناؤ، پاک ہستیاں، پاک سوچ، اعلیٰ ہستیاں، اعلیٰ سوچ۔ شاید ہم اعلیٰ نہیں ہیں، شاید ہم پاک نہیں ہیں، اس لیے ہماری سوچیں بھی پاک نہیں ہیں، شاید ہم اس نہج تک نہیں پہنچے اس لیے ہمارا دماغ بھی ابھی تک وہاں پہ نہیں پہنچا۔ اور میرے بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میں صرف یہی پیغام لے کے آیا، اپنی سوچ اچھی کیجئے، معاملات حل ہو جائیں گے، اختلافات ختم ہو جائیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ سوچ اچھی ہے تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔